بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے ہی ایک آیت پڑھتے رہا کرو، جوان اولاد کی ترقی دیکھ کر دنیا حیران ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم یہ جان لو گے کہ اس آیت میں کیا چھپا ہوا ہے تو پھر تم اس آیت کو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت مند رکھے، اور جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں وہ مقاصد و مرادیں اللہ رب العزت آپ سب کی پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، چلتے پھرتے صرف ایک آیت پڑھتے رہو، صرف اور صرف ایک آیت جو انتہائی مختصر ہے، آسان اور مجرب ترین ہے۔ سرور کائنات، سردار دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا آیت ہے۔ محترم ناظرین، رزق میں برکت وسعت کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے، اولاد کی کامیابی اور ترقی کے لیے، دینی تعلیم علوم قرآن حاصل کرنے کے لیے یہ آیت ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ ساتھ ساتھ چلتے پھرتے یہ آیت پڑھتے رہو، کمالات و معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ سماعت فرمائیے ایک آیت کی برکات کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، آیت نوٹ فرما لیں۔ 6 منٹ کا وظیفہ ہوگا، لیکن کوششوں کے بعد یہ آیت مل چکا ہے۔ فضیلت اور عظمت لازمی جان لے، اس کے ساتھ ساتھ آیت پڑھنے کا طریقہ کار اور اوقات جاننا ضروری ہے۔ اگر صرف آیت جان لیں گے اور عمل کرنے کا طریقہ کار نوٹ نہ فرما لے تو شاید وہ ثمرات، برکات اور عظمت سے مایوس رہیں گے۔ تو آخری سانس تک آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ آیت بھی نوٹ فرما لیں اور ساتھ ساتھ پڑھنے کا لائحہ عمل بھی نوٹ فرما لیں۔ یہ آیت الکرسی ہے، جو قرآن کریم کی تمام آیات میں عظیم آیت ہے، اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات جلال، اس کا شان اور اس کی قدر و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس سے اپنے کپڑے میں کانے والی چیزیں بننا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے رات کی قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، کہ اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھر اپنا آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چوکنا رہا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کہتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ سخت حاجت مند اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا، تو میں نے ترس کہتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے پھر جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی لگائی تو پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے، تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کی قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات کیا ہے، میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام خیر و بلائی کی سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے لیکن وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا وہ شیطان تھا۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ محترم ناظرین، وہ ہے وہ آیت جو چلتے پھرتے بار بار پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف موت حائل ہے جنتی ہونے کے لیے جو بندہ یہ آیت پڑھے گا، رزق میں برکت و گشادگی کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے۔ جو بندہ دعا مانگنے سے پہلے صرف ایک بار پڑھے گا اس کی ہر دعا قبول ہوں گی، مشکلات ختم ہوگی۔ روزانہ 100 مرتبہ جو بندہ یہ ایک آیت پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، ایک آیت کو بار بار پڑھنے کا معمول بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔